یہ کہانی ہے اس خوش نصیب انسان کی جس نے بانی پاکستان قائد اعظم کی شب روز خدمت کی۔ اس وقت وہ انڈین فلموں میں اداکاری کرتا تھا بٹاتے ہوئے واپس چلے جاؤ، ہم تم سے مگر قائد اعظم سے عشق اتنا زیادہ تھا کہ وہ فلمیں چھوڑ کر قائد اعظم محمد علی جناح کا ڈرائیور بن گیا۔ حالانکہ اس وقت وہ انڈیا کی کئی فلموں میں اداکاری کر کے معروف ہو چکا تھا۔ اس اداکار کو تاریخ آزاد کے نام سے جانتی ہے۔ بنا کر لاتے شرم نہیں آتی؟ بابو بنے پھرتے ہو لفنگے کہیں کے۔ آزاد کو پاکستانی بھول چکے ہیں، حالانکہ آزاد نے دو بڑے مار کے انجام دیے تھے۔ ایک تو انہوں نے قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے تاریخی واقعات لکھوائے جو آج ہمارا سرمایہ ہیں، اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اداکار محمد علی اور زیبا کی اپنے گھر میں خفیہ شادی کرا کے اس راز کو چھپائے رکھا۔ 29 ستمبر 1966 کو زیبا محمد علی کا نکاح آزاد صاحب کے گھر میں ہوا۔ زیبا کی طرف سے آزاد صاحب نے سرپرستی کے فرائض سر انجام دیے تھے، جبکہ محمد علی کے بڑے بھائی ارشاد علی اپنے بھائی کے سرپرست بنے تھے۔ قاضی سید احتشام علی نے 37,000 حق مہر کے ساتھ ان کا نکاح پڑھوایا تھا۔ اس نکاح کے سارے انتظامات آزاد کے بھائی امین قریشی نے سنبھالے تھے۔ آزاد کی بیٹیوں نے زیبا کو دلہن بنایا، جبکہ محمد علی کو آزاد کی دونوں بیویوں نے دلہا کا روپ دیا تھا۔ آزاد کے ایک عزیز عتیق عالم محمد علی کے بھائی ارشاد علی اور آزاد کے صاحبزادے انیس آزاد نے نکاح میں گواہ اور وکیل کی ذمہ داریاں نبھائی تھی۔ آزاد محمد علی اور زیبا بیگم کے انتہائی قریبی اور خیر خواہ دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ آزاد نے ایک معاون اداکار کی حیثیت میں 1949 میں بننے والی فلم سچائی سے لے کر 1986 تک بنکاک کے چور تک تقریباً 100 فلموں میں کام کیا۔ آزاد نے تقسیم سے پہلے بھی کچھ فلموں میں کام کیا۔ پاکستان میں ان کی مشہور فلمیں دو آنسو، دوپٹہ، گلنار، قاتل، توحید، حقدار، ہیر رانجھا، انارکلی، سچائی، کندن وغیرہ تھی۔ انہوں نے بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر فلم کوئل، جہاں تم وہاں ہم، پازیب، درد دل، عشق پر زور نہیں جیسی یادگار فلمیں بھی بنائی۔ آزاد کو سنتوش کمار، اسلم پرویز، نور جہاں، سبیہا خانم کے ساتھ یادگار کردار ادا کرنے کا موقع ملا۔ ہر اداکار ان کی بے حد عزت کرتا تھا۔ آزاد 16 اکتوبر 1916 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد حنیف قریشی تھا۔ 1935 سے 1940 تک انہوں نے قائد اعظم کے ڈرائیور کے فرائض انجام دیے تھے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مشہور ادیب سعادت حسن منٹو نے آزاد کا ایک یادگار خاکہ نما تاریخی انٹرویو لکھا تھا، جس میں آزاد نے قائد اعظم کے حوالے سے اپنے یادگار واقعہ سنائے تھے جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ محمد حنیف آزاد کو قائد اعظم کی موٹر ڈرائیوری کا فخر حاصل رہا ہے۔ ایک بار قائد اعظم نے اپنے مہمانوں کی تسلی بخش خدمت کرنے کے صلے میں انہیں 200 روپے انعام دیے تھے۔ چند روز بعد آزاد کو ماں کی جانب سے خط ملا جس میں انہوں نے اپنے بیٹے سے کچھ پیسوں کا تقاضا کیا تھا۔ آزاد نے ساحل سمندر پر سیر کرتے ہوئے قائد اعظم سے ماں کے خط کا حوالہ دے کر والدہ کو کچھ پیسے بھیجنے کی خاطر رقم مانگی، تو قائد اعظم نے فوراً پوچھا، ابھی تمہیں 200 روپے دیے تھے، وہ کہاں گئے؟ حنیف آزاد بولے، صاحب وہ خرچ ہو گئے۔ قائد اعظم یہ سن کر بولے، ویل مسٹر آزاد، تم تھوڑا سا ہندو بنو۔ بعد میں جب آزاد نے یہ واقعہ منٹو صاحب کو سنایا تو یہ واقعہ قائد اعظم کی کفایت شاری کے درس کے حوالے سے معروف ہو گیا۔ آزاد نے منٹو صاحب کو بتایا تھا کہ ڈرامے کی طرف بچپن ہی سے میرا دل مائل تھا، اس لیے میں بمبئی چلا گیا تھا۔ بمبئی میں ان دنوں امپیریل فلم کمپنی اپنے جوبن پر تھی، یہاں رسائی بہت مشکل تھی، مگر کسی نہ کسی طریقے سے میں اس میں داخل ہو ہی گیا۔ 8 آنے روز پر ایکسٹرا کے طور پر مجھے کام کرنا پڑتا تھا، اور میرا خواب یہ تھا کہ ایک روز آسمان فلم کا درخشندہ ستارہ بن جاؤں گا۔ اللہ کے فضل سے باتونی بہت تھا میں۔ اردو مادری زبان تھی جسے امپیریل فلم کمپنی کے تمام ستارے نا آشنا تھے۔ اردو نے میری بھرپور مدد کی۔ دہلی کے بجائے بمبئی میں آ کے میری لاٹری نکل آئی۔ وہ یوں کہ وہاں کے قریب تمام ستاروں نے اپنی گردشوں کا حال مجھ سے لکھوایا اور پڑھوایا کرتے تھے۔ اردو میں کوئی خط آتا تو میں انہیں پڑھ کے سناتا، اس کا مطلب بتاتا، اس کا جواب لکھتا، مگر اس منشی گیری اور خطوط نویسی سے کوئی خاطر خواہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ میں ایکسٹرا کا ایکسٹرا ہی رہا، لیکن بعد میں میری قسمت بھی چل پڑی۔ اس دوران امپیریل فلم کمپنی کے مالک سیٹھ ارد شیر ایرانی کے کار خاص موٹر ڈرائیور بدن سے میری دوستی ہو گئی، اور اس نے حق یوں ادا کیا کہ فرصت کے اوقات میں مجھے موٹر چلانا سکھا دی۔ چونکہ یہ اوقات نہایت ہی مختصر تھے اور بدن کو ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ سیٹھ کو اس کی چوری کا علم نہ ہو جائے، کیونکہ وہ مجھے سیٹھ سے چوری ڈرائیوری سکھاتا تھا۔ اداکاری کی دھن میرے سر پر بہت بری طرح سوار تھی، مگر یہ سر کا معاملہ تھا، دل میں تو مسلم لیگ اور اس کے روح رواں قائد اعظم محمد علی جناح بدستور بسے ہوئے تھے۔ امپیریل فلم کمپنی میں کرنڈی برج پر، بنڈی بازار اور محمد علی روڈ میں اور پلے ہاؤس پر اکثر مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ کانگریس کی بدسلوکی کا ذکر ہوتا تھا۔ امپیریل میں سب جانتے تھے کہ میں مسلم لیگی ہوں اور قائد اعظم محمد علی جناح کا نام لیوا ہوں، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب ہندو کسی کے منہ سے قائد اعظم کا نام سن کر اس کے جان لیوا نہیں ہوتے تھے۔ قیام پاکستان کا مطالبہ ابھی منظر عام پر نہیں آیا تھا،
میرا خیال ہے امپیریل فلم کمپنی کے لوگ مجھ سے قائد اعظم کا تعریفی ذکر سنتے تو یہ سمجھتے کہ وہ بھی کوئی ہیرو ہے جس کا میں پرستار ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن اس زمانے کے سب سے بڑے فلمی ہیرو ڈی بلموریا نے ٹائمز آف انڈیا کا پرچہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو بھائی آزاد، یہ تمہارے جناح صاحب ہیں۔ میں سمجھا ان کی کوئی تصویر چھپی ہے۔ پرچہ بلموریا کے ہاتھ سے لیا، الٹ پلٹ کر دیکھا مگر ان کی فوٹو نظر نہ آئی۔ میں نے اسے پوچھا، کیوں بھیا کہاں ہے ان کا فوٹو؟ بلموریا کی جون گلبرٹ اسٹائل کی باریک باریک مونچھیں مسکراہٹ کے باعث ان کے ہونٹوں پر پھیل گئی اور انہوں نے کہا، دیکھو ان کا اشتہار چھپا ہے۔ میں نے پوچھا، اشتہار؟ کیسا اشتہار؟ بلموریا نے پرچہ لیا اور ایک لمبا کالم دکھا کر کہا، مسٹر جناح کو ایک موٹر مکینک کی ضرورت ہے جو ان کے گیراج کا سارا کام سنبھال سکے۔ میں نے اخبار میں وہ جگہ دیکھی جہاں بلموریا نے ایک انگلی رکھی تھی اور یوں میں اس اشتہار کو ایک نظر دیکھ کر اس ایڈریس پر پہنچ گیا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میری موٹر ڈرائیوری صرف الف سیدھی سڑک تک محدود تھی۔ موٹر کی کیا میکانزم ہوتی ہے اس کے متعلق حرام ہے جو مجھے کچھ علم ہو۔ اگلے روز میں قائد اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں اور بھی لوگ قسمت آزمائی کے لیے موجود تھے، لیکن قائد اعظم نے مجھے خدمت کا موقع دیا اور مجھے ان کے شوفر یعنی ڈرائیور ہونے کا اعزاز مل گیا۔ اس دوران قائد اعظم نے میری بہت سی گستاخیاں بھی معاف کر دیں کیونکہ میں کبھی بھی ایک ماہر ڈرائیور نہیں تھا۔ 1940 کے بعد محمد حنیف آزاد نے دوبارہ فلموں میں قسمت آزمائی شروع کر دی اور تقریباً 30 سال تک وہ 100 سے زیادہ فلموں میں کردار ادا کرتے رہے اور 1986 میں ان کا کراچی میں انتقال ہو گیا۔